بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 24 نومبر اور سوموار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. سب سے امپورٹنٹ خبر، پہلی خبر، اس کا ذرا تفصیل سے لیں گے جائزہ. کل ضمنی الیکشن تھے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے. قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں کا الیکشن تھا، یعنی کل 13 حلقے تھے ضمنی الیکشن. اور ان میں سے ساری سیٹیں جو ہیں وہ زبردستی خالی کروائی گئی تھیں. 9 مئی کے فالز فلیگ آپریشن میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ کو سزائیں سنوائی گئیں اور ان کو نااہل قرار دیا گیا. ان میں جو نمایاں تھے ان میں لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر صاحب تھے، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب تھے، لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز تھے، اور پارلیمانی لیڈر زرتاج گل صاحبہ تھیں. اور اسی طریقے سے تمام کے تمام جتنے بھی مرکزی اور رہنما تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے فارغ کر دیے ان 9 مئی کے فال فلیگ آپریشن میں. اس پہ الیکشن تھا. عمر ایوب خان صاحب ہری پور سے، ایک حلقہ ہری پور یعنی کہ خیبر پختونخوا کا تھا، باقی تمام حلقے پنجاب میں تھے. اور کل یہ حلقے جو تھے یہ ہیں جی لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، میاں والی، مظفر گڑھ اور ہری پور. اور پولنگ ہوئی اور پولنگ میں بڑے واشگاف انداز میں پتہ چل گیا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سوائے 2 حلقوں کے باقی تمام حلقوں سے ہم امیدوار کھڑے نہیں کریں گے، اور کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے. ایک لاہور NA 129 اور دوسرا ہری پور 18 عمر ایوب صاحب کا. یہ 2 حلقے تھے، ایک حماد اظہر صاحب کا تھا اور ایک عمر ایوب صاحب تھا. یہ 2 حلقے خالی نہیں چھوڑے گئے اور باقیوں میں بائیک آؤٹ کر دیا گیا. اب باقی تمام پولنگ اسٹیشنز پہ تمام کے تمام حلقوں میں، قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو ٹرن آؤٹ رہا جس میں پاکستان تحریک انصاف نے حصہ نہیں لیا وہ رہا صرف 5 اور 6%، اس سے زیادہ نہیں رہا. خواتین کا بھی ٹرن آؤٹ اس سے بھی کم رہا. پاکستان کے عوام نے بائیک آؤٹ کیا اور 95% عوام نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. یہ تو ہے گراؤنڈ ریئلٹی. مساجد پر اعلانات کیے گئے، مساجد سے اعلانات ہوئے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آئیں اور ووٹ کاسٹ کریں، لیکن لوگ نہیں نکلے. لاہور NA 129 لوگ نکلے، ووٹ کاسٹ ہوا، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پولنگ کیمپ تھے، انتخابی دفاتر جو تھے، ان کو مسمار کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا. وہاں پہ پولیس گردی، مریم گردی، گنڈا گردی، گلو بٹ سب کے سب وہاں پہ ہوئے اور انہوں نے یہ وہاں پہ بیٹھنے ہی نہیں دیا. پولنگ ایجنٹس پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان کو بھی غائب کر دیا گیا، اور پولنگ اسٹیشنز اور کو اندر سے کنڈیاں لگا لی گئیں، ووٹ ڈالے گئے اپنی مرضی سے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کے باوجود ریل جو ٹرن آؤٹ تھا وہ صرف 5 کچھ فیصد تھا. 95% عوام لا تعلق رہے. اسی طریقے سے ہری پور کے حلقے میں بھی پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب صاحب کی اہلیہ تھیں. بھرپور طریقے سے تمام میڈیا ان کو رپورٹ کر رہا تھا، رزلٹس آ رہے تھے فارم 45 کے تحت، اور وہ جیت رہے تھے، مسلسل جیت رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی لیڈ 35,000 تھی اور ان کے پاس سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے، اور ان کو فاتح ڈکلیئر کر دیا گیا. تمام ٹیلی ویژن چینلز نے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جاری کر دیے، اور وہاں پہ جو جرنلسٹ تھے گراؤنڈ پہ کام کر رہے تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی اور جشن فتح منا لیا گیا. لیکن اسی طریقے سے 129 میں یہ ہوا کہ 129 میں بھی پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی اور ان کی واضح برتری حاصل تھی. وہاں پہ آغا سرور کو پھر گرفتار کر لیا گیا جو کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں. ان کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا، کل پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ رپورٹ کر رہے تھے. اسی طریقے سے پنجاب کے مختلف حلقوں سے مختلف صحافیوں نے، ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے، نیشنل میڈیا پہ کام کرنے والے، سب نے رپورٹ کیا. اور عمر دراز نے وہاں پہ عمر دراز گوندل نے رپورٹ کیا کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کے احکامات کو بھی نہیں مانا گیا اور پنجاب پولیس کے کنٹرول میں تھا سب کچھ، کسی کو اندر جانے نہیں دیا گیا. یہ تو زمینی حقائق جو کہ میڈیا سارا دن رپورٹ کرتا رہا. اب آتے ہیں ہری پور کا الیکشن جو کہ واضح طور پر واضح برتری کے ساتھ جیت گئے عمر ایوب کی اہلیہ پاکستان تحریک انصاف. اس کا رزلٹ اچانک روک لیا گیا، رات گئے اور رات تقریباً 12 بجے کے بعد رزلٹ روک لیا گیا. اور پھر جو ریٹرننگ افسر تھا
اس کے ارد گرد دفتر کے خندقیں کھود دی گئیں اور وہاں پہ فوج طلب کر لی گئی، اور یہ واحد حلقہ تھا ہری پور کا جہاں پہ فوج طلب کی ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. کس کے کہنے پہ؟ نون لیگ کے کہنے پہ، اور وہاں پہ فوج کو طلب کیا گیا تھا. باقی پنجاب کے سارے حلقوں میں، تمام کے تمام 12 حلقوں میں جہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا، کہیں فوج کو نہیں بلایا گیا تھا. تو فوج نے نگرانی کی، اور اس کے بعد پھر تقریباً 3 بجے رات کو اناؤنس کر دیا گیا، جاری کر دیا گیا رزلٹ. کیا کیا گیا کہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ ہار گئے، اور رزلٹ جاری کر دیا گیا کہ ارم فاطمہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، ان کے 7,000 ووٹ کر دیے گئے، اور اسد عثمان آزاد امیدوار، ان کے 12,000 ووٹ کر دیے گئے. مسلم لیگ نواز بابر نواز جو کہ ہار رہے تھے تقریباً 35,000 ووٹ کی لیڈ سے، ان کے ووٹ کر دیے گئے 1,63,996. اور پاکستان تحریک انصاف کی شہناز عمر ایوب جو کہ جیت رہی تھیں 35,000 کی لیڈ سے، ان کے ووٹ کر دیے گئے 1,20,220. یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ایک پاکستان نظریاتی پارٹی بھی جاری کی ادھر کھڑی کی ہوئی تھی، ان کو بھی 1,413 ووٹ ملے. تو یہ 2 حلقوں کے 2 امیدواروں کے ووٹ اس طریقے سے آئے، اور فاتح قرار دے دیا گیا. رات 3 بجے عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کو ہرا دیا گیا، اور جو نون لیگ کا امیدوار تھا اس کو جتوا دیا گیا. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ہر بار ثبوت آنا شروع ہو گئے، اور سب کچھ تفصیل کے ساتھ معاملات آنے شروع ہو گئے، اور اچانک جو ہے وہ رزلٹس تبدیل کر دیے گئے. اور پھر ٹیلی ویژن چینلز کو اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی جو رزلٹس خاموشی سے فارم 45 اپلوڈ کیے گئے وہ کچھ اور تھے، جبکہ حقیقت میں کچھ اور تھا. تو یہ اس کے بعد مجھے ایک خیال آیا، اچھا باقی جو باقی حلقے ہیں پنجاب کے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس میں مزید ٹھپے لگائے گئے، اور ٹھپے لگا کر ذرا تھوڑا سا بلند کرنے کی کوشش کی گئی ٹرن آؤٹ، لیکن کتنا بلند کیا جا سکتا تھا نہیں ہوئے. اب ذرا تھوڑا سا آپ کو جو آ رہا تھا، جرنلسٹ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا جی اکیلے دوڑ کر بھی 2 نمبری، جال سازی، مار دھاڑ، بندوقوں کا سہارا، سیاست میں ضلالت کا یہ الگ ہی مقام ہے، اللہ اکبر. یہ احمد وڑائچ صاحب نے ٹویٹ کیا. اس کے بعد سہرش مان صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، محمد عمیر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ لاہور میں پنجاب کی تاریخ کا سب سے کم ترین ٹرن آؤٹ رہا، اور اب تک کے نتائج کے مطابق 5.6% لوگ باہر آئے، اور 94.4% ووٹرز جو ہے وہ باہر نہیں آیا. یہ سب کچھ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، ان کے پاس ایک حلقہ تھا زرتاج گل والا، ڈی جی خان والا، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ساتھ بھی یہی کام کرنے کی کوشش، ان کو بھی ہروا دیا گیا، اور وہ حلقہ بھی مسلم لیگ نواز نے لے لیا. اور اس طریقے سے جو مریم صاحبہ کہتی تھیں کہ مجھے زرداری صاحب کی جو یہ بتیسی ہے یہ پنجاب میں نظر نہیں آنی چاہیے، میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دیکھتی ہوں تو خون کھول اٹھتا ہے، تو وہ خون کھول اٹھا، لہذا ان کو بھی جواب ہو گیا. اسی طریقے سے اب فواد چوہدری صاحب نے اس پہ کہا ہے، انہوں نے کہا قید تنہائی سے عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بولا، اور ایک آواز پر پاکستان کا ووٹر گھر سے نہیں نکلا، اور ان حلقوں میں گھروں میں قید رہ کر قیدی نمبر 804 کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پنجاب میں 20% سے بھی کم ٹرن آؤٹ رہا، حالانکہ 5.6% تھا. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ان انتخابات کے نتائج سکریپ کر دینے چاہیے. تو انہوں نے سکریپ کیے، اور انہوں نے جو ہری پور کا حلقہ تھا اور 129 کا نتیجہ وہ سکریپ کر دیا، اور یہ سب کچھ کیا گیا. اور اس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ضمنی الیکشن میں 129 میں دھاندلی اور رزلٹ روکے جانے کی شکایات سارا دن جاری رہیں، اور کئی پولنگ اسٹیشن سے پریزائڈنگ افسران رزلٹ دیے بغیر پولیس کے ہمراہ چلے گئے، اور لوگوں نے جو پریزائڈنگ افسر تھے وہ رزلٹ بھی نہیں دے رہے تھے، اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے کیونکہ انہوں نے صاحب کو رپورٹ کرنا تھا. اب یہاں پہ مجھے ایک چیز آتی ہے جی میرے ذہن میں، اور وہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی اس بارے میں اپنے اظہار خیال کیا، اور شوکت بسرا صاحب نے بھی کہا کہ NA 129 میں ایک ہی گھنٹے میں ٹرن آؤٹ اچانک 5 سے بڑھا کر 13.5% دکھا دیا گیا، اور
وہ بھی ان پولنگ سٹیشن پر جن کے نتائج ہمیں ابھی تک نہیں دیے، یعنی کہ کچھ پولنگ سٹیشنز کے نتائج انہوں نے روکے اور روک کر اس کے بعد پھر وہاں پہ ٹھپے لگا کے اور ذرا ووٹ ڈالے گئے، ووٹ تیار کیے گئے. اور کیونکہ اگر 5% خواتین جو ہیں وہ ووٹ پوسٹ نہ کریں تو ان کو بھی پھر الیکشن دوبارہ کروانا پڑتا ہے، اور لہٰذا ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر ووٹ ڈالے گئے، ٹھپے لگائے گئے اور دھڑا دھڑ ووٹ ڈالے گئے، اور اس کو پھر ووٹوں کی تعداد بڑھائی گئی. کیونکہ یہ الیکشن تھا مسلم لیگ بمقابلہ مسلم لیگ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو تھی نہیں، تو عوام نہیں نکلے. عوام نے گھروں میں بیٹھ کر سکون سے میچ دیکھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اسی طریقے سے جناب عالیہ حمزہ نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون اگر خالی میدان میں بھاگے تو آخری نمبر پر آئے گی، اور جہاں پی ٹی آئی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا وہاں کا ٹرن آؤٹ بالکل کم ہے، اور عوام نے عمران خان کے بائیکاٹ کے پیغام کو منوً تسلیم کیا اور بتا دیا تھا کہ وہ بھی کسی سسٹم پر یقین نہیں رکھتے. تو یہ سچویشن سارا دن رہی، اور یہ ہے رات کے دن کو جو رزلٹس تھے وہ رات کی تاریکی میں دھڑا دھڑ تبدیل کر دیے گئے. یہاں تک کہ حامد میر صاحب نے بھی دن میں ہی جب 9 بجے تک رزلٹس آ چکے تھے، حامد میر صاحب نے بھی اپنے ٹی وی چینل کا نہیں بلکہ دوسرے ٹی وی چینل کا جو جینوئن رزلٹس دے رہے تھے وہ ٹویٹ کیا کہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہ جیت گئے ہیں اور یہ سب کے سب ہار گئے ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک عجیب منطق نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ دراصل اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ ان حلقوں میں معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ نمبرز تو تبدیل نہیں ہونے، اس لیے لوگ پھر ووٹر جو ہیں وہ باہر نہیں آئے اور ٹرن آؤٹ کم رہا. یہ مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ تھا کہ عمران خان ہے تو یہ سسٹم ہے، عمران خان نہیں ہے تو سسٹم نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اگر بائیکاٹ کرے گی تو ووٹر باہر نہیں آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف حصہ لے گی تو سسٹم چلے گا. تو صرف 2 حلقوں میں پی ٹی آئی نے حصہ لیا، وہاں کا ٹرن آؤٹ بھرپور رہا، زبردست لوگ آئے اور انہوں نے اپنا مقابلے کا رجحان پیدا کیا. جبکہ باقی تمام حلقوں میں 11 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، اور ایک حلقے میں چونکہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ تھا تو جہاں عمران خان نہیں تھے اور بائیکاٹ پہ تھے وہاں پہ کوئی نہیں آیا. اس لیے چیف الیکشن کمشنر کو ایسی شرمناک گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا کوئی سر ہو نہ پیر ہو، اور یہ ہے وہ رزلٹ. اب مجھے ذرا ایک چیز یاد آ رہی تھی جو میں سب سے امپورٹنٹ کرنے لگا ہوں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، کیونکہ وہ سسٹم کے روح رواں ہیں، وہی انداتا ہیں، وہی اس کے مالک ہیں، وہی اس کے خالق ہیں، اور وہی ماسٹر مائنڈ ہیں، وہی ماسٹر پلیئر ہیں، وہی کیپٹن ہیں، وہی سب کچھ ہیں، اور ان کے سر پر کئی ٹوپیاں ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں. تو جنرل صاحب سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ کون سے اللہ کے احکامات ہیں اور کون سے اللہ کے فرمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا کچھ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کو چوری کو، ڈکیتی کو، جھوٹ کو، فریب کو، بہتان کو، انتقام کو، حسد کو، بغض کو وہ تو حرام قرار دیتے ہیں، وہ تو ان کو پسند ہی نہیں کرتے. تو آپ کون سے احکامات کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں یہ حکم دیا نعوذ باللہ؟ کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان نعوذ باللہ یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ نے عدالتوں کو توڑ دیا، آئین کو توڑ دیا، سب کچھ کر دیا صرف بغض عمران میں، پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں. لیکن پاکستان کے عوام بالکل دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. جنرل صاحب وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اور کسی نے صحیح کہا کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کی ایکسٹینشن ہے، تسلسل ہے، سنرجی ہے، اور وہی دھاندلی، وہی دھونس، وہی سب کچھ کہ رزلٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے اپنے پاس سے. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ریٹرننگ افسر جو ہری پور کا تھا، وہ بھی میں نے آپ کو بتاؤں کہ خندقیں کھود دی گئیں اور وہاں پہ فوج طلب کر لی گئی، اور وہاں پہ کسی کو جانے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ امیدواروں کو بھی نہیں جانے دیا گیا، اور ویب سائٹ پہ رزلٹ جاری کر دیا گیا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ میرا خیال ہے
کہ جناب صاحب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی تکبر پسند ہے، نہ ہی گھمنڈ، نہ ہی غرور۔ یہ کیسا تکبر ہے کہ آپ ایک جیتے ہوئے کو آپ ہار میں تبدیل کر رہے ہیں، دھاندلی ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، مینڈٹ چوری ہو رہا ہے، کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پولنگ کیمپ کو تباہ کیا جا رہا ہے، اکھاڑا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہیں کہ یہ سسٹم جائز ہے تو یہ سسٹم جائز ہرگز 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 نہیں ہے۔ اس لیے اب مزید میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ ضرورت آئے گی اور زیادہ رد عمل آئے گا، زیادہ ری ایکشن آئے گا، کیونکہ آپ کو تو ایک حلقہ بھی پسند نہیں دینا۔ تو یہ صرف ضد ہے، یہ انا ہے، انا کی تسکین اور ضد کہ میں نے کچھ نہیں ماننا، مجھے پی ٹی آئی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ جنرل ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں، اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ گوہر ایوب کے بیٹے ہیں اور پہلے فیلڈ مارشل کے پوتے ہیں۔ تو موجودہ فیلڈ مارشل کو پہلے فیلڈ مارشل کا خون بھی پسند نہیں ہے۔ اور عمر ایوب صاحب کیا کرتے تھے؟ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ یہ تمام لیڈرز جتنے بھی ڈسکوالیفائی کیے ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ احمد خان بھچر صاحب بات نہیں مانتے تھے، اور ہر جگہ دھاندلی کی گئی، ہر جگہ پولنگ اسٹیشن پہ دنگا فساد، زبردستی سب کچھ کیا گیا۔ تو ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا چیف الیکشن کمیشن، نمبرز میں تو تبدیلی نہیں، جی نمبرز میں تو تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو قومی اسمبلی میں اب سمپل میجورٹی حاصل ہو گئی ہے، اور اب پیپلز پارٹی کی تشریف پر انہوں نے لگانی ہے ٹھوکر، ان کی بلیک میلنگ انہوں نے کرنی ہے ختم، اور اب اگلی اننگز جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کر کھیلنے کی کوشش کرے گی مسلم لیگ نواز کہ جناب آئیں اور آ کر مل کر چلتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی جان چھڑوائیں، اور سندھ میں بھی جو ہے وہ رجیم چینج کریں، جیسے آزاد کشمیر میں کر دی، سندھ سے بھی ان کو فارغ کریں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ تو یہ ہفتہ ادروائز بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسی ہفتے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، اور آرمی چیف، نئے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، اور ڈپٹی آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، بہت سارے نوٹیفیکیشن اس ہفتے ہونے ہیں۔ آخری اوور، آخری 3 بالز ابھی باقی ہیں، تو دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے بادشاہ سلامت کو جو کہ ننگے ہیں ان کو بہت خوش کر دیا ہے سسٹم نے، ان کی پسند کے مطابق رزلٹ جاری کر کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔